ہم نے آپ کے شوق کی قدر کرتے ہوئے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا جس کا نام ہے ٹونی ولیم آفیشل۔ اس پہ ہم نے کوشش کی کہ اپنے تمام کورسز جو پچھلے 15 سال میں ہم پڑھاتے رہے ہیں وہ ڈال سکیں تاکہ آپ اس سے بہتر طور پر سیکھ سکیں۔ اس لیے آپ جلدی سے جلدی اس چینل کو جا کر سبسکرائب کریں۔ جب اس کے 1000 سبسکرائبرز پورے ہو جائیں گے ہم اسی دن سے اس پہ اپنے کورسز ڈالنا شروع کر دیں گے، اس لیے جلدی کریں تاکہ ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو اور ہم اس پہ اپنے مٹیریل کو ڈالنا شروع کر سکیں۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ ہم نے سوچا کہ ہم مختلف پروگرامز میں، کنونشنز میں، عبادات میں، سیمینارز میں جا کر ذاکر نائک کے اعتراضات کے بارے میں لوگوں کو سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ذاکر نائک نے جتنے بھی سوالات لیے اور ان کے جو بھی جوابات دیے ان کو تھورولی دیکھیں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے ذاکر نائک نے لوگوں کو ڈسکریج کیا اور کس طریقے سے ان کے سوالوں کے جواب دینے کی بجائے ان کے سوالوں کو گھما دیا۔ آئے ہم اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں جس کے بیچ میں ایک مسلمان شخص ہے جو اپنے ایک کرسچن دوست کے سوال کو لے کر ذاکر نائک کے پاس آتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام حسن علی خان ہے، میں میکینیکل انجینئر ہوں۔ میرا پہلا سوال میرے دوست شاہزیب ندیم کی طرف سے جو ایک کرسچن ہے، انہوں نے بائبل میں پڑھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 دن بعد مریم علیہ السلام کے بھائی کو زندہ کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے پڑھا کہ خدا کی طرح جیسے خدا دنیا بننے سے پہلے پانی پہ تھا، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پہ چل سکتے تھے۔ انہی وجوہات سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں۔ تو کیا وہ ان وجوہات کی طرف سے خدا کو کیوں نہیں مان سکتے جبکہ وہ ایسی چیزیں انہوں نے پڑھی ہیں؟ بھائی صاحب نے کہا کہ ان کے ایک عیسائی بھائی ہے اور انہیں سوال کیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے میں جان ڈالی اور پانی پہ چلے، تو یہ سب جو معجزہ ہے وہ ثابت نہیں کرتا ہے کہ وہ خدا ہے۔ اس سوال کا جواب دینے کے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس کے لیے فرض ہے ہر مسلمان کو کہ وہ مانے عیسیٰ علیہ السلام میں۔ کوئی بھی مسلم اگر عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں مانتا ہے تو وہ مسلم نہیں ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے ایک عظیم پیغمبر تھے۔ ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بنا والد کے پیدا ہوئے۔ ہم مانتے ہیں جو کئی عیسائی آج نہیں مانتے۔ واو، کیا بات کہی ہے ذاکر نائک صاحب نے۔ ایک دم سے سب لوگ یہ سمجھے ہوں گے کہ ذاکر نائک صاحب نے تو بتا دیا کہ اب وہ مانتے ہیں جو بہت سارے عیسائی بھی نہیں مانتے۔ اب یہ بات کہنے اور سننے میں بہت اچھی لگتی ہے، لیکن اس حقیقت کا سب کو پتہ ہے کہ ایک مذہب کے بہت سارے لوگ ہیں جو بہت ساری باتوں کو مانتے ہیں اور بہت سارے لوگ انہی چیزوں سے انکار کرتے ہیں۔ اس لیے صرف یہ کہہ دینا کہ ہم مانتے ہیں ایسی چیزوں کو جس کو وہ بھی نہیں مانتے، یا ان کے بہت سارے مسیحی بھی نہیں مانتے، یہ کہہ دینا ایک لطیفہ ہی ہے، کیونکہ بہت سارے عقائد ایسے ہیں جو ذاکر نائک صاحب مانتے ہیں جو ان کے مخالفین یا ان کے ساتھی مسلمان نہیں مانتے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے۔ ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو روشنی دی اور جس کو کوڑ تھا، لیپریسی تھی، ان کا علاج کیا۔ اگر ہم دیکھیں گے تو مسلمان اور عیسائی ایک ساتھ میں، ہمارا جو یقین ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک ہے، لیکن یہاں جیسے ذاکر نائک صاحب لیکن بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اپنی بات کو بدلنے والے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، یہ ایمان رکھتے ہیں، یہ ایمان رکھتے ہیں اور ایسی باتیں مانتے ہیں جو مسیح بھی نہیں مانتے، لیکن کے بعد یہ کیا کریں گے کہ ایک کلہاڑی اٹھائیں گے اور مسیحی ایمان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دیں گے کہ مسیحی ایمان میں ہم یہ نہیں مانتے کیونکہ یہ غلط ہے، یہ نہیں مانتے کیونکہ یہ غلط ہے، یہ نہیں مانتے کیونکہ یہ غلط ہے، یہ نہیں مانتے کیونکہ یہ غلط ہے۔ تو یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک طرف ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی باتوں کو مانتے ہیں اور دوسری طرف ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کی کچھ باتوں کو نہیں مانتے۔ اور وہ کچھ باتیں کون سی ہیں جو مسیحی ایمان کی روح ہیں، جس کے بغیر مسیحی ایمان مکمل نہیں ہوتا، ان باتوں کے بارے میں ذاکر نائک صاحب سکھانے لگ جائیں گے کہ وہ ہم نہیں مانتے۔ آئے سنتے ہیں۔ ایک اختلاف ہے
جو بڑا اختلاف ہے. اکثر عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. اب یہاں یہ بڑی چابک دستی کے ساتھ اپنی بات کو بدل رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اکثر عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح یسوع خدا ہیں یا اللہ ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ تمام مسیحی جو ہیں اس بات کو مانتے ہیں کہ مسیح یسوع خدا ہے اور خدا کا بیٹا ہے. آگے سنیں جی. اگر ہم بائبل پڑھیں گے، بائبل میں آپ پوری بائبل پڑھیے، بائبل میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. اگر کوئی بھی عیسائی شخص بائبل میں سے کہیں بھی مجھے یہ ثابت کر دے، یہ دکھا دے بائبل میں کیا عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، میں ذاکر نائک آج عیسائیت قبول کرنے کو تیار ہوں. یہ بڑی فیمس بات ہے، بڑا فیمس ڈائلاگ ہے ذاکر نائک صاحب کا، جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ثابت کر دے کہ مسیح نے کہا ہو کہ میں خداوند ہوں، تو مسیح خداوند نے ایگزیکٹلی ان الفاظ میں کیوں نہیں کہا. ذاکر نائک صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں ایگزیکٹ ورڈ فیلسی. اس فیلسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی ایسے الفاظ یا ایسی لائن بنا لیتے ہیں جو اپنے سامنے والے کو کہتے ہیں کہ انہی الفاظ میں آپ کو یہ بیان یا یہ بات پیش کرنی ہے. اگر آپ ان الفاظ میں ان الفاظ میں آیات پیش نہ کر سکے تو ہم اسے نہیں مانیں گے. اب اسی بات کو لے کر آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دن پہلے پادری سیمسن جان ان کے پاس گئے اور انہوں نے 2 آیتیں پیش کی. ایک یوحنا کی انجیل اس کے 13ویں باب کی 13ویں آیت جس میں لکھا ہے کہ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو. اور دوسرا واقعہ یا دوسری آیت جو انہوں نے پیش کی وہ شاہانہ داخلے سے پہلے کی آیت ہے، جب مسیح خداوند نے اپنے لیے قضا لینے کے لیے شاگردوں کو بھیجا اور انہیں کہا کہ اگر کوئی تم سے پوچھے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے. یوحنا کی انجیل 13واں باب 13ویں آیت اور دوسرا والا متی کی انجیل 21واں باب 3 آیت. جب ہم ان حوالوں کو دیکھتے ہیں تو ان سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ مسیح نے لفظ خداوند اپنے لیے استعمال کیے. لیکن ذاکر نائک صاحب اس حقیقت کو ماننا نہیں چاہتے. وہ تو کہیں گے کہ بھئی ایگزیکٹ ورڈ ہونے چاہیے، جو میں نے کہا وہ پیش کریں، اور اس کے اوپر یہ بات رکھ دی کہ اگر پیش کریں گے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. اب یہ تالیاں بجانے والوں کے لیے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر حقیقت میں دیکھیں گے تو مسیحی جو بات مانتے ہیں، مسیحیوں کو پتہ ہے کہ وہ بات کیا ہے اور بالکل درست ہے. لیکن اب انہوں نے اپنے طور پر اس فیلسی کو بنایا کہ بھئی یہ ایگزیکٹ ورڈ ہونے چاہیے، اور پھر یہ اس طرح کی بات کرتے کہ اگر یہ ایگزیکٹ ورڈ نہیں ہوں گے تو میں نہیں مانوں گا. اس بات کو سمجھیں جی کہ اس طرح کے جو لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں ان کے مناظرہ لڑنے کی عمر آپ سے بہت زیادہ ہے. ان کو مناظرہ لڑتے ہوئے کوئی 20-25 سال ہو چکے ہیں. اس لیے جب نئے نوجوان ان کے سامنے جاتے ہیں تو یہ ان کو اپنے داؤ میں پھنسا لیتے ہیں. آئیں آگے سنتے ہیں کہ آگے کیا کیا یہ باتیں ہمارے سامنے رکھتے ہیں. میں باقی مسلمانوں کو یہ کہنے کے لیے نہیں کہتا ہوں، کیونکہ میں تقابل ادیان کا طالب ہوں. عام مسلمان نہیں کہہ سکتا یہ، لیکن اگر آپ تقابل ادیان کے ماہر ہے یا اسٹوڈنٹ ہے، آپ نے بائبل پڑھی تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28، مائی فادر از گریٹر دین آئی، میرے والد میرے سے مہان ہیں. Gospel of John chapter number 10 verse number 29. Gospel of John chapter number 10 verse number 29. My father is greater than all. میرے ابا سب سے مہان ہیں. Gospel of Matthew chapter number 12 verse number 28. I cast out devil with the spirit of God. میں شیطانوں کو بھگاتا ہوں اللہ کی مدد سے. Gospel of Luke chapter number 11 verse number 20. I with the finger of God cast out devil. میں اللہ کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں. Gospel of John chapter number 5 verse number 30. Gospel of John chapter number 5 آیت نمبر 30. مجھے عادت ہے انگریزی میں بولنے کی. I can of my own self do nothing. As I hear I judge, and my judgment is just. For I seek not my will but the will of my Father. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بائبل میں میں میرے اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا ہوں. I of my own can do nothing. As I hear I judge. جیسے میں سنتا ہوں میں ججمنٹ دیتا ہوں. اور I seek not my will but the will of my Father. کیونکہ میں خود کی طرف سے کچھ نہیں کہتا ہوں، وہی مانتا ہوں جو میرے ابا کہتے ہیں، میرے خدا کہتے ہیں. یہ لفظ مائی فادر بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام استعمال کرتے خدا کے لیے. یعنی بائبل میں لکھا ہے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 آیت نمبر 30 میں کیا
عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں وہ چیز مانتا ہوں جو میرے اللہ کہتے ہیں. اگر آپ عربی میں اس کو ترجمہ کریں گے تو مسلم ہو جاتا ہے. اب یہاں ذاکر نائک صاحب نے بڑی خوبصورت ایک آیات کا ایک سلسلہ آپ کے سامنے پیش کر دیا، جس میں انہوں نے لگاتار آیتیں آپ کے سامنے پیش کی. جب اس طرح لگاتار آیتیں پیش کی جاتی ہیں تو آپ یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اس میں کہنے کی کوشش کیا کی گئی ہے. میرے ساتھ ایک ہی آیت پڑھ دیں جو انہوں نے سب سے آخر میں پیش کی، یہودا کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 30ویں آیت. خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے، میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، جیسا سنتا ہوں عدالت کرتا ہوں، اور میری عدالت راست ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں. جب اس آیت کو ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسیح خداوند یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ میں سنتا ہوں، عدالت میں جو بھی جج ہوتا ہے وہ سنتا ہے مجرم کیا کہتا ہے، اس کا جرم کیا ہے، اور اسے کس چیز کی سزا دینی چاہیے یا سزا نہیں دینی چاہیے. یہ چل کے اس بات کو یہ ایک اور طریقے سے گھما دیتے ہیں اور یہ پیش کرتے ہیں کہ جی میں چونکہ اپنے باپ کی باتیں مانتا ہوں، اور چونکہ میں اپنے باپ کی باتیں مانتا ہوں اس لیے میں مسلمان ہوں. یہ بات یاد رکھیں کہ مسیح خداوند کی اس بات کا مطلب کبھی بھی مسلمان نہیں بنتا، اور اسلام کا تعلق جو ہے وہ حضور سے ہے، اور حضور کی آمد سے پہلے اسلام کا کوئی تصور موجود نہیں تھا. اس طرح کے اگر کچھ عالم جن کو ان کے اپنے مذہب کے لوگ بھی درست نہیں مانتے، اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی تمام نبی مسلمان تھے یا تمام لوگ جو ان سے پہلے آئے وہ مسلمان تھے، تو یہ درست تصور نہیں ہے. یہ اپنی طرف سے مسیح کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جی چونکہ وہ باپ کی مانتا ہے اس لیے وہ مسلمان ہے. تو اس طریقے سے تو ہر بچہ جو ہے جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ اپنے باپ کی مانتا ہے. تو کیا آپ ساری دنیا کو مسلمان مانیں گے؟ جو ہندو ہیں وہ بھی اپنے باپ کی مانتے ہیں، جو سکھ ہیں وہ بھی اپنے باپ کی مانتے ہیں، جو بدھ مت ہے وہ بھی اپنے باپ کی مانتے ہیں. ساری دنیا کے سب لوگ اپنے باپ کی مانتے ہیں اور اس کے مطابق چلتے ہیں. یا جو بھی اپنے خدا کی اپنے دیوتا کی بات کو مانتا ہے، کیا آپ سب کو مسلمان کہہ دیں گے؟ یہ بات نہیں ہے جی. مسلمان آپ اسے کہتے ہیں جو کلمہ گو ہوتا ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے، جو شہادہ کرتا ہے آپ کی زبان میں، آپ اس کو مسلمان کہتے ہیں. اور آپ جس طریقے سے مسیح خداوند کو مسلمان ٹھہرا رہے ہیں، اس میں کوئی منطق نہیں ہے کہ اگر وہ اللہ کی مانتا ہے تو وہ مسلمان ہے. اللہ کی ماننے والے اس دنیا میں ہزاروں لاکھوں آپ کو ملیں گے جن کے اندر کوئی بھی بات ایسی نہیں ہوگی کہ آپ انہیں مسلمان کہہ سکیں. اس لیے اس حقیقت کو جو آپ نے پیش کیا بالکل ہم رد کرتے ہیں، کیونکہ یہ ناقابل قبول ہے کہ چونکہ مسیح اللہ کی مانتے تھے اس لیے وہ مسلمان ہیں. لفظ اللہ جو ہے یہ کتاب مقدس کا لفظ ہی نہیں ہے. کتاب مقدس کے عربی تراجم میں ضرور یہ استعمال کیا گیا ہے، لیکن اگر آپ یہودیوں کے پاس جائیں گے تو الوہیم لفظ وہ اپنے خدا کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہوہ لفظ وہ اپنے خدا کے لیے استعمال کرتے ہیں. اللہ لفظ ان کے ہاں نہیں پایا جاتا. اس لیے یہ کہہ دینا کہ جو بھی خدا کی مانتا ہے وہ مسلمان ہے، یہ آپ کا منطق بالکل ناقابل قبول ہے. آگے سنتے ہیں جی. تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مسلمان تھے. انہیں کہیں بھی نہیں کہا کہ وہ بھگوان تھے یا خدا تھے یا ایشور تھے. اب مسیح خداوند کو یہ کہنے کی ضرورت تھی؟ مسیح خداوند کو ساری دنیا مان رہی تھی کہ وہ خدا ہے، اور جسے ساری دنیا مان لے کہ وہ خدا ہے وہ کبھی بھی اس چیز کو کہتا نہیں ہے. آپ کتاب مقدس میں دیکھیں کہ یہودیوں پہ جب بھی کسی کو سجدہ کیا جاتا تھا وہ برا بناتے تھے اور منع کرتے تھے. یہاں تک کہ جب آپ مکاشفہ میں جائیں گے تو آپ کو ملے گا کہ وہاں یوحنا عارف نے فرشتے کو سجدہ کرنے کی کوشش کی اور اسے منع کر دیا گیا، لیکن مسیح خداوند کو اس کے شاگردوں نے سجدہ کیا. مسیح خداوند کو 10 کوڑیوں میں سے ایک کوڑی جو واپس لوٹا تھا اس نے سجدہ کیا، اور مسیح کو بار بار سجدہ کیا جا رہا ہے، بار بار اس کی پرستش کی جا رہی ہے، بار بار اس کی خدا کی طرح عزت کی جا رہی ہے، اور وہ اسے قبول کر رہا ہے. اس لیے صرف یہ کہہ دینا کہ جی مسیح خداوند نے ایسا نہیں کہا بالکل غلط ہے. آئیں آگے سنتے ہیں. اور میں ریفرنس دیتے جا سکتا ہوں، وقت کی قلت ہے. جو آپ کا سوال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی، وہ تو قرآن میں بھی لکھا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی باذن اللہ، ود نیم آف اللہ. لیکن معجزہ کبھی بھی ٹیسٹ نہیں ہے جاننے کے لیے وہ خدا ہے کہ نہیں. اسلام میں معجزہ دیا گیا تھا پیغمبروں کو، اور کئی پیغمبروں کے پاس معجزہ تھے، اور بائبل میں بھی لکھا ہے. بائبل میں اگر آپ پڑھیں گے، بائبل میں پڑھیں گے گاسپل آف میتھیو چیپٹر 24 کہ بہت سے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے
ڈھونگی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جو آپ کو بیوقوف بنائیں گے اور will also deceive the elect. یعنی جو الیکٹڈ لوگ ہیں جو 12 اپوسل تھے ان کو بھی بیوقوف بنائیں گے. یعنی معجزہ according to the Bible is not the test. آپ سمجھ رہے؟ معجزہ کرنا کوئی ٹیسٹ نہیں کہ آپ خدا بن جاتے. جتنے بھی معجزے ہوئے اللہ نے کیے، بھلے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، لیکن جتنے بھی معجزے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں اپنے نبی اپنے رسول کے ذریعے. تو ایون بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ معجزہ کرنے سے کوئی بھگوان نہیں بن جاتا، ایشور نہیں بن جاتا، خدا نہیں بن جاتے. اکثر رسول، ایون آپ پڑھیں گے بائبل میں موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی پھینکی وہ سانپ بن گیا، تو ہے خدا ہو گیا. اب یہاں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ معجزہ کرنے سے کوئی خدا نہیں بن جاتا، معجزہ کرنے سے کوئی خدا نہیں بن جاتا. جی یہ بات درست ہے آپ کی، لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ معجزات جو ہیں وہ کوئی بھی کر سکتا ہے. آپ نے یہ آیت پیش کی یوحنا کی متی کی انجیل اس کا 24واں باب 24ویں آیت، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشانات اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں. اب یہاں جب ہم دیکھتے ہیں ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ ویسے معجزے کریں گے کہ جیسا خدا کرتا رہے ہیں، خدا کے لوگ پرانے اور نئے عہد نامے میں کرتے رہے ہیں. ایسا کہیں نہیں لکھا. یہاں صرف یہ لکھا ہے کہ ایسے بڑے بڑے اور عجیب کام دکھائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ خدا معجزے کرتا رہا ہے پرانے عہد نامے میں، نئے عہد نامے میں، یہ بات درست ہے. لیکن یہ بات کہ خدا کے حکم سے کرنا، خدا کی اجازت سے کرنا، یہ بات آپ کے بائبل نہ جاننے کو واضح طور پہ ظاہر کرتا. جب آپ اعمال کی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک شخص نظر آتا ہے جو کہ چل رہا ہے، نہ وہ خدا سے اجازت لے رہا ہے، نہ وہ خدا کے حکم سے کام کر رہا ہے، نہ وہ خدا سے دعا کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، وہ چل رہا ہے اور اس کے چلنے سے لوگوں کو شفا مل رہی ہے. دوسرا بندہ جو ہے وہ خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے، لوگ آتے ہیں اس کے جسم کو رومال اور پٹکے لگاتے ہیں اور وہ لے جا کر اپنے بیماروں پہ ڈالتے ہیں اور ان کے بیمار ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب آپ سوچیں جس بندے کے سائے سے لوگوں کو شفا مل رہی ہے، اس کے سائے سے کتنے ہزاروں لاکھوں ٹھیک ہوئے ہوں گے. اور دوسری طرف جو بندہ ہے جس کے جسم سے رومال اور پٹکے لگا کر لوگوں کو لگائے جاتے ہیں اور وہ شفا پاتے ہیں، اس سے کتنے لوگ ہیں جو شفا پاتے ہوں گے. اور یہاں جب آپ اس سارے واقعے کو مسیح کے ساتھ ملانا چاہیں گے تو میں آپ کو کہوں گا کہ مسیح خداوند کے ساتھ ان باتوں کو ملانے سے پہلے یہ سوچ لیں یہ دونوں مسیح کے حواری ہیں، یہ مسیح نہیں ہے. اور مسیح یسوع کے بارے میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اسے جو چھوتا جاتا تھا شفا پاتا جاتا تھا. اور جب ہم آگے چلتے ہیں تو مرکز کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 56ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ گاؤں شہروں اور بستیوں میں جہاں کہیں جاتا تھا لوگ بیماروں کو بازاروں میں رکھ کر اس کی منت کرتے تھے کہ وہ صرف اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لیں، اور جتنا اسے چھوتے تھے شفا پاتے تھے. یہاں ایک دو معجزوں کی بات نہیں ہے، یہاں معجزات تو اتنے ہیں کہ یوحنا رسول اپنی انجیل کے آخری باب کی آخری آیت میں بالکل واضح طور پر ہمیں بتاتے ہیں کہ مسیح خداوند نے اور بھی بہت سے کام کیے ہیں. اگر وہ جدا جدا لکھے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کتابیں لکھی جاتی ہیں ان کے لیے دنیا میں گنجائش نہ ہوتی. آپ اگر اپنے پیمانے سے مسیح کو دیکھیں گے تو آپ کو وہی نظر آئے گا جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں. لیکن اگر آپ حقیقت میں اپنی آنکھیں کھول کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسیح خداوند نے اتنے زیادہ معجزے کیے ہیں، اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا مانا گیا اپنے علاقے میں. اس کے دشمنوں نے مانا، اس کے اپنوں نے مانا، بدروحوں نے مانا، سب نے مانا. اس لیے مسیح خداوند کو کبھی بھی اس طرح دعویٰ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی جس طرح یہ کہتے ہیں کہ مسیح خداوند کو کہنا چاہیے تھا کہ میں خدا ہوں، میری پوجا کرو. ارے اس کے شاگرد اسے سجدہ کرتے ہیں، اس کے اپنے شاگرد جو 3 سال صبح و شام اس کے ساتھ رہے انہوں نے مانا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. اور کون کون ہے جس نے نہیں مانا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے؟ آئے ہم آگے سنتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی سے پھینکا. جب عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی، یعنی ایک انسان کو جان دی. موسیٰ علیہ السلام نے صرف جان نہیں ڈالی، اینیمل کنگڈم، ایک پلانٹ کنگڈم سے اینیمل کنگڈم میں تبدیلی کی. ایک لکڑی کو پھینکا جو پلانٹ کنگڈم ہے اس میں جان ڈال کے اینیمل کنگڈم سنیک میں تبدیل کیا. تو کون سا بڑا معجزہ ہے؟ کون سا بڑا معجزہ ہے؟ انسان میں جان ڈالنا یا لکڑی کو سانپ بنانا؟ سائنٹیفکلی لکڑی کو سانپ بنانا مطلب جان بھی ڈالی اور پلانٹ کنگڈم سے اینیمل کنگڈم میں کیا. تو آپ کو کہنے پڑے گا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہے.
तो आपका दोस्त बोलेगा नहीं। मैं बोला क्यों? अगर एक मयार इस्तेमाल करते हो तो मयार सब जगह इस्तेमाल करो ना। आप जो मेयार बना रहे हो वो मेयार ही गलत है। मसीह खुदावंद ने पानी को मैं में तब्दील किया, चीज़ की फितरत को बदल दिया। मसीह खुदावंद ने पानी को इस तरीके से सख्त कर दिया कि उसके ऊपर ना सिर्फ वो खुद चल रहे हैं बल्कि उनके शागिर्द भी चल रहे हैं। मसीह खुदावंद ने इतने बड़े बड़े मौजज़ात किए हैं जिनको देखकर सचमुच ही अकल दंग रह जाती है। मसीह खुदावंद ने जन्म के अंधे को बीना कर दिया, उसको आंखें दे दी। और कई मर्तबा लोग ये कहते हैं कि उसकी आंखें बनी हुई नहीं थी, इसलिए मसीह खुदावंद ने मट्टी गूंद कर, मट्टी सान कर उसकी आंखों पे लगाई ताकि वो आई बॉल्स बन जाए। अब आप अपनी आंखें बंद करके ये कह रहे हैं कि जो मूसा है, जिसे खुदा ने जब मौजज़ा दिया तो वो अपने मौजज़े से ही डर के भाग गया, तो आप कह रहे हैं कि हम उस मूसा के मौजज़े को मसीह के मौजज़े से अफजल मानें। बात यह है कि अगर आप आंखें खोल के देखेंगे डॉक्टर साहब, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका दावा सिरे से ही गलत है। मसीह खुदावंद ने जितने मौजज़े किए अपनी कुदरत के साथ किए। ये एक हकीकत है जिसे आप मानना नहीं चाहते। तो मौजज़ा बाइबल के हिसाब से, कुरान के हिसाब से टेस्ट नहीं है जानने के लिए खुदा ही कहने। खुदा जानने के लिए टेस्ट है जो मैंने कहा था सूरह इखलास और जो मैंने जो हवाले थे बाइबल की। होप द आंसर द क्वेश्चन। यानी कि इनका असूल ये है, जो मैंने कहा है वो दुरुस्त है, जो बाकी सारी दुनिया कह रही है, जो दुनिया के 2-2.5 अरब मसीही मानते हैं, वो बिल्कुल गलत। मयार हमेशा तय किया जाता है अहले ईमान के मुताबिक। जो ईमान रखते हैं उनके मेयार को लेकर फिर बात की जाती है। अपना मेयार खड़ा करके दूसरे के ईमान को उसके ऊपर जांचना किसी भी तरह से दुरुस्त बात नहीं है। इसलिए जाकिर साहब ने ये जितनी भी बातें की हैं ये काबिल कबूल नहीं है। शुक्रिया।